ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس پڑھنے والے کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ ان 100 حاجتوں میں سے 70 حاجتیں ان کا تعلق آخرت کے ساتھ، اور 30 جو باقی ہیں ان کا تعلق دنیا کے ساتھ۔ اور اللہ کریم ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میرے مزار میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ فرمایا میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا کہ میری حیات میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے پروگرام احکام نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق کی 2 قسمیں ہیں، ایک شقی اور دوسرے سعید۔ اللہ کریم نے ان میں سے ہر ایک کے لیے نشانیاں بنائی ہیں جس سے ان کی پہچان ہو سکے۔ سعادت کی جو نشانی ہے وہ اسلام کے لیے بندے کے سینے کا کھل جانا ہے، جس کو آپ شرح صدر بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایمان کو قبول کر لینا۔ جبکہ بالکل اس کے اگینسٹ جو شقاوت ہے، اس کی نشانی سینے کا تنگ ہو جانا ہے اور اسلام کو قبول نہ کرنا ہے۔ اور ہر جماعت کے لیے، ہر گروہ کے لیے آخرت میں اللہ کریم نے ایک گھر بنایا، وہیں پر وہ لوگ رہیں گے۔ سعادت مند جو ہے، جو خوش بخت ہیں، وہ جنت میں اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ اور جو بدبخت ہیں، جن کو شقی کہا جاتا ہے، وہ شقاوت والے لوگ جہنم میں آگ میں رہیں گے اور اس کا عذاب انہیں سہنا پڑے گا۔ حدیث مبارک میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مخلوق کو پیدا کیا اور ارشاد فرمایا یہ جنت کے لیے ہے اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ایک مخلوق کو پیدا فرمایا اور فرمایا کہ یہ جہنم کے لیے ہے اور مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ دونوں نشانیاں مخلوق میں بنی نوع انسان کی ہیں۔ جو بدبخت ہیں ان کے لیے بھی نشانیاں اور علامتیں بنائی گئی، اور جو خوش بخت ہیں، جن کا سینہ کھول دیا جاتا ہے، ان کے لیے بھی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ان کے لیے بھی علامات ہیں۔ اور وجہ یہی ہے کہ ان علامات کو دیکھ کر انسان سمجھے کہ یہ کس کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور جن کا شرح صدر ہے، اس حوالے سے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شرح صدر والی آیت جب تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کیا
اس کھولنے سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا اس سے مراد وہ نور ہے جو ایمان والوں کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے، جس سے ان کا جو دل ہے وہ کھل جاتا ہے۔ عرض کی گئی کیا اس کی کوئی نشانی بھی ہے جس سے ہم ان کی پہچان کر سکے؟ تو ارشاد فرمایا ہاں، اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ آخرت کی طرف رغبت کرتا ہوا نظر آئے گا، اور دوسری دنیا سے نفرت کرے گا، دنیا سے دور رہتا ہوا نظر آئے گا، اور تیسری بات موت سے پہلے اس کی تیاری بھی کرے گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ان تینوں باتوں کو اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو نماز کے ذریعے سے انسان کو آخرت کی رغبت ملتی ہے، دنیا سے نفرت کا اظہار ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے رب سے لو لگا لیتا ہے، عبادات میں اس کا دل لگ جاتا ہے، تو گویا کہ دنیا کی آسائشوں سے دور ہوتا ہے، اور یہ موت سے پہلے اس کی تیاری بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ان تینوں چیزوں کو اپنے وجود پر نافذ کریں، تاکہ ہمارے دلوں میں نور پیدا ہو، ہمارا شرح صدر ہو، ایمان کی جو علامات ہیں، ایمان سے متعلقہ جو احکام دینیہ ہیں، وہ ہمارا سینہ قبول بھی کرے، اور جب یہ قبول کرے گا تو پھر اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی سامنے آئے گا، اور عمل سے انسان کو جنت ملتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے احکام نماز میں سے ایک سوال اور اس کا جواب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اکثر یہ بات سننے میں آتی ہے کہ اگر امام صاحب جمعہ یا عید کی نماز پڑھا رہے ہوں اور کسی مکروہ تحریمی فعل کا ارتکاب ہو جائے جس کی بنا پر امام صاحب کے اوپر سجدہ سب واجب ہو جائے، تو حکم یہ ہے کہ جمعہ اور عیدین کی نماز میں سجدہ صاحب امام نہیں کرے گا۔ کیا یہ بات درست ہے؟ اور کیا امام صاحب پر سجدہ صاحب واجب ہوگا، انہیں کرنا ضروری ہے یا ان کے لیے رخصت ہے؟ جمعہ اور عیدین میں نمازیوں کی تعداد کثیر ہوتی ہے، اور گزشتہ زمانے میں اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو جمعہ اور عیدین میں شرکت کا جو رجحان تھا لوگوں کی طرف سے، وہ موجودہ زمانے کے اعتبار سے زیادہ تھا۔ اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ اس زمانے میں مائک نہیں ہوا کرتے تھے، اور سب تک آواز کیسے پہنچے گی؟ آواز پہنچنے میں پھر یکسانیت نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کے لیے مکبرین بنائے جاتے تھے، تکبیر کہنے والے متعین کیے جاتے تھے، تاکہ ہر صف کے نمازی کو انتقالات امام کی بر وقت اطلاع مل سکے اور کسی بھی قسم کا اشتباہ پیدا نہ ہو۔ چنانچہ متاخرین فقہائے کرام نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ جمعہ اور عیدین میں اگر جماعت کثیر ہے اور امام صاحب پر کسی وجہ سے سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ امام صاحب سجدہ صاحب نہ کریں، کیونکہ جب امام صاحب سجدہ صاحب کے لیے ایک جانب سلام پھیریں گے تو مکبرین فوراً سلسلہ وار سلام شروع کر دیں گے، وہ بھی سلام پھیریں گے، اور ان کی جو آواز ہے ان کی آواز پر نمازی بھی سلام پھیرتے چلے جائیں گے۔ اب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو قوی امکان موجود ہے کہ لوگ کشمکش میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ مکبرین کے تعدد اور نمازیوں کی کثرت اور دور دور ہونے کے سبب سے لوگوں میں اشتباہ پیدا ہوگا، اور بہت سارے نمازی مقتدی ان میں ایسے ہوں گے کہ جو یہ سمجھیں گے نماز تو مکمل ہو چکی ہے، لہذا وہ خروج نماز والا سلام سمجھ کر اپنی نماز کو ہی ختم کر لیں گے، حالانکہ امام صاحب کا جو سلام ہے وہ سجدہ صاحب کے لیے ہوگا۔ چنانچہ فقہائے کرام نے یہ بات لکھی کہ بہتر یہ ہے کہ مذکورہ حالت میں جب کہ نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے اور مکبرین کا سلسلہ ہوتا ہے، مائک کا سسٹم نہیں ہے،
تو پھر مذکورہ حالت میں سجدہ صاحب نہ کیا جائے، یہی بہتر ہے۔ اور اس مسئلہ میں سجدہ صاحب نہ کرنے کا اولا ہونا یہ کتب فقہ میں تواتر کے ساتھ منقول ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک آدھ کتاب کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، سب فقہا نے سبب بھی تقریباً یہی بیان کیا کہ وہاں پر مکبرین کا سلسلہ، لوگوں کو تشویش ہوگی، فتنے کی صورت پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اگر آج ہم موجودہ زمانے میں دیکھتے ہیں تو یہ سبب تقریباً مفقود ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ جماعت کثیر اور درجنوں صفوں پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن ہماری مساجد کے اندر یا عیدگاہ کے اندر مائک کا استعمال کیا جاتا ہے، اور مائک کے استعمال کے سبب سے آواز ابتدا تا انتہا وہ یکساں رہتی ہے، یعنی جو آواز پہلی صف کے پہلے نمازی کو پہنچتی ہے وہی آواز اسی لحظہ میں، اسی وقت کے اندر، اسی ساتھ کے اندر آخری صف کے نمازی کو بھی پہنچ رہی ہوتی ہے۔ تو اب اگر اس بات کو سامنے رکھتے ہیں تو اشتباہ، فساد نماز، ان چیزوں کا جو امکان ہے، اور تکمیل نماز کے سلام والا جو وہم ہے کہ اس وقت لوگ تکمیل نماز والا سلام سمجھ کر نماز سے ہی باہر آ جائیں گے، تو یہ جو وہم ہے یہ اس درجے کا نہیں ہوگا جسے فقہا نے اپنے زمانے کے اعتبار سے بیان کیا تھا۔ لہٰذا علماء نے لکھا کہ فی زمانہ اس پر عمل کیا جائے، کس بات پر؟ کہ اگرچہ جماعت کثیر ہو، لیکن جب اسپیکرز لگے ہوئے ہیں، مائک کی سہولت موجود ہے، اور ابتدا تا انتہا آواز یکسانیت کے ساتھ پہنچ رہی ہے، تو پھر سجدہ صاحب ضرور کیا جائے۔ اسی میں ایک اور دوسری بات کی طرف توجہ کی جائے تو وہ بھی بہت اہم ہے۔ اگر سجدہ صاحب کا سبب بالکل ظاہر ہو اور پھر بھی امام صاحب سجدہ صاحب نہ کریں، تو نماز کے بعد ایک بہت بڑی تعداد فی زمانہ ایسی بھی دیکھی گئی ہے کہ جو بحث مباحثہ شروع کر دیتی ہے کہ امام صاحب سے ترک واجب ہوا تھا، ہمیں پتہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سجدہ صاحب نہیں کیا، تو اب یہ بحث مباحثہ شروع ہو جاتا ہے اور پہلے سے زیادہ تشویش کا سبب بنتا ہے۔ تو اس بات کو بھی اگر ہم سامنے رکھیں تو اس تشویش کو دور کرنے کے لیے، بحث مباحثہ سے بچنے کے لیے، فتنہ اور فساد سے بچنے کے لیے، فی زمانہ جب اتنے اہتمامات ہیں، جدید دور ہے، تو پھر جب بالکل واضح طور پر ایک غلطی ہو رہی ہے تو پھر ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ وہاں سجدہ صاحب کیا جائے گا۔ اور متاخرین علماء نے جو اشتباہ کی وجہ سے اور فتنے کی وجہ سے اور دیگر وجوہات کی بنا پر سجدہ صاحب نہ کرنے کی بات کی تھی، وہ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ متاخرین کے نزدیک قول مختار یہ ہے کہ جمعہ اور عیدین میں امام سجدہ صاحب نہ کرے، تاکہ بے علم لوگ سجدہ صاحب کے نماز میں باقاعدہ اضافہ ہونے کا وہم نہ پال لیں، جیسا کہ السراج الوہاج وغیرہ کتب کے اندر موجود ہے۔ فقہا کے کلام کی یہ مراد نہیں، علامہ شامی فرماتے ہیں کہ سجدہ صاحب کرنا جائز ہی نہیں، بلکہ صرف اتنی مراد ہے کہ سجدہ صاحب چھوڑ دینا یہ اولا ہے، تاکہ لوگ فتنے اور کشمکش میں مبتلا نہ ہوں۔ اور علامہ طحطاوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو لکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ مراقل فلاح کی عبارت بھی کثرت الجماعتی، اس میں بعض سببیہ کے لیے ہے، اور یہ ماتن کے قول للفتناتی کے متعلق ہے۔ علامہ محمد بن مصطفیٰ الوانی حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی معنی سببیت سے اس مسئلہ کو اخذ کیا کہ سجدہ صاحب نہ کرنے کی اجازت ہونا یہ اس بات سے مقید ہے کہ جب بہت بڑی جماعت اقتداء کے اندر موجود ہو، لیکن جب زیادہ بڑی جماعت نہ ہو، تو پھر ظاہر یہی ہے کہ سجدہ صاحب واجب ہی رہے گا، کیونکہ سجدہ صاحب نہ کرنے کی وجہ وہ موجود نہیں ہے۔ اور وہ کیا وجہ ہے؟
وہ ہے تشویش کا ہونا، یعنی قلیل جماعت کی صورت میں علت تشویش جو ہے وہ یہاں پر مفقود ہے، لہذا سجدہ صاحب کا جو اصل حکم ہے وہ لوٹ آئے گا اور سجدہ صاحب کا وجوب رہے گا۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، جمعہ اور عیدین میں جو زمانے کی سہولتیں ہیں وہ چونکہ موجود ہوتی ہیں، تشویش اور فتنہ اور دیگر تمام جو معاملات جو علتیں بیان کی گئی ہیں وہ آج پایا جانا مشکل ہے، بلکہ سجدہ صاحب نہ کرنے کی بنا پر بشرطے کہ ظاہر غلطی ہوئی ہو تب لوگوں کو تشویش ہوتی ہے اور فتنے کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے اگر کسی امام صاحب سے آج کے دور میں یہ سہولتیں موجود ہونے کے باوجود ایسی کوئی غلطی واقع ہو جائے کہ جس میں سجدہ صاحب عیدین میں اور جمعہ کی نماز میں واجب ہوتا ہے تو وہاں پر کرنا ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے اس پروگرام میں چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ جی سوال چلائیے۔ میرا نام جی ابوبکر صدیق ہے اور میں فیصل آباد سے بلانگ کرتا ہوں، اور میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، مقتدی جماعت میں امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہوا تو کیا وہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ باندھے گا یا نہیں، یا پھر تکبیر تحریمہ کے بعد فوراً رکوع کی تکبیر کہہ کر رکوع میں شامل ہو جائے گا؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔ اولاً یہ بات یاد رکھے کہ نماز میں ہاتھ باندھنے کے حوالے سے حکم شرعی یہ ہے کہ ہاتھ باندھنا اس قیام کی سنت ہے جس میں ٹھہر کر کچھ پڑھنا ہوتا ہے، اور مقتدی نماز میں اس وقت شامل ہوا جب امام صاحب رکوع میں ہے، تو مقتدی کے لیے اب جو سنت طریقہ ہے، مسنون طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ غور کرے۔ اگر تو اسے غالب گمان یہ ہو کہ ثنا سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھنے کے بعد امام کے ساتھ رکوع میں مل جائے گا، تو پھر ثنا پڑھے، اور ثنا پڑھنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو باندھ لے تکبیر تحریمہ کے بعد، اور پھر ثنا پڑھے گا، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ دوسری تکبیر کہہ کر امام صاحب کے ساتھ رکوع میں جا کر مل جائے گا۔ لیکن اگر یہ اندیشہ ہو کہ ثنا پڑھنے کی صورت میں اسے رکوع نہیں ملے گا، تو پھر تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد بغیر ثنا پڑھے تکبیر کہتے ہوئے یہ رکوع میں چلا جائے، اور یہ جو دوسری تکبیر ہے یہ تکبیر رکوع ہے، تکبیر انتقال ہوگی۔ تو اب یہاں پر مقتدی کے لیے دو صورتیں بن جائیں گی۔ پہلی صورت میں جب کہ ثنا پڑھ سکتا ہے، اسے گمان یہ ہے کہ ثنا پڑھ کے رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے، تو ہاتھ باندھے گا اور پھر دوسری تکبیر کے بعد رکوع میں جائے گا، اور جب اسے اندیشہ یہ ہے کہ رکوع ہی چلا جائے گا، تو اب چونکہ اس نے ثنا نہیں پڑھنی، تو پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ ہے، پھر اس کے بعد دوسری تکبیر کہہ کر یہ رکوع میں چلا جائے گا۔ مزید سوال چلائیے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، اگر دوران جماعت امام رکوع میں ہو، اس کو کسی غیر معروف نمازی کے آنے کی آہٹ محسوس ہو، تو کیا امام نمازی کی جماعت میں شریک ہو جانے کی نیت سے رکوع کو لمبا کر سکتا ہے تاکہ نمازی کو وہ رکعت مل جائے؟ نماز کی جماعت قائم ہے اور امام صاحب رکوع میں ہیں، کسی غیر معروف نمازی کی خاطر، جب بسا اوقات لوگ لیٹ آتے ہیں اور رکوع میں شامل ہوتے ہیں، اگر امام صاحب رکوع کو لمبا کر دیں، ان کو یہ آہٹ محسوس ہوئی کہ کوئی نمازی نماز میں شامل ہونے کے لیے آ رہا ہے، رکوع کو انہوں نے لمبا کر دیا، ایک یا دو تسبیحات اضافی پڑھ دی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ اس لیے کیا گیا تاکہ نمازی جو ہے وہ جماعت میں شامل ہو جائے، اس کو یہ رکعت مل جائے۔ لیکن اس میں یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ رکوع کو اتنا لمبا نہ کرے کہ جو پیچھے مقتدی ہیں وہ گھبرا جائے، انہیں تشویش لاحق ہو جائے، ان پر وحشت طاری ہو جائے۔ لہٰذا اگر امام کسی جاننے والے کی خوشامد کے لیے رکوع کو لمبا کرتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے اور گناہ ہے، اور اگر کسی غیر معروف آدمی جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے، اگر اس کے لیے کرتا ہے تو یہ شرعاً جائز ہے اور اس کے اوپر اسے ثواب بھی ملے گا۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا نام غلام فرید ہے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر منفرد نماز پڑھنے والا سورت فاتحہ کے بعد آمین کہنا بھول جائے اور سورت ملا لے، تو آمین چھوڑنے کے سبب سجدہ صاحب
लाजम होगा या नहीं। नमाजी मुनफरिद हो या इमाम साहब के पीछे बतौर मुक्तदी खड़ा हो, सूरह फातिहा पढ़ी जाए, सूरह फातिहा के बाद अगर आमीन पढ़ना भूल जाता है या जानबूझकर ही आमीन को छोड़ देता है, दोनों ही सूरतों में इसके ऊपर सजदा साहब लाजिम नहीं होता। अच्छा, उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि आमीन का पढ़ना, जब सूरह फातिहा खत्म होती है तो आमीन कहना या आमीन पढ़ना ये मसनून है, और सुन्नत के भूलने या जानबूझकर तर्क कर देने से सजदा साहब लाजिम नहीं होता। अलबत्ता जानबूझकर जब छोड़ेंगे तो आमीन ना पढ़ना यकीनन सुन्नत के अजीम सवाब से ये महरूमी का सबब है। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे आज के इस प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह करीम हम सबको अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील आमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। हर इबादत से बढ़कर इबादत नमाज, सारी दौलत से बढ़कर है दौलत नमाज। हर इबादत से बढ़कर इबादत नमाज।